السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی آپ کی ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv. ہم ابھی بھی لاہور میں ہی گھوم رہے ہیں اور لاہور میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کچھ میں ہم نے یہ شوز کیے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارا مستقبل قوم کا بھی اور ملک کا بھی یہ وہم ہے لوگوں کا کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے یا کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے. پاکستان میں تقریباً 35% آبادی جو ہے اس کی عمر اس وقت 15 سے لے کے 25-26 تک کی ہے، اور یہ اسٹیٹسٹک مجھے نہیں پتہ صحیح ہے غلط، کہیں سنی پہ میں چل رہا ہوں. ویسے تو ہم ان کہیں باتیں کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، لیکن یہ کہیں سنی ہے. لیکن 35% ہے کہ کتنی فیصد ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں طاقت بہت ہے، اور جب اس طاقت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور شاید اب تک ہم نے اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا. چلیے وہ تو گزری جو گزری، اس کو چھوڑیں. آئندہ آنے والے وقت کے لیے اگر ہم اپنے طلباء میں انویسٹ نہیں کریں گے تو 10-15 برس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی تعلیم سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی، اور میں اس کو تھوڑا ایسی کرتا ہوں، کیونکہ اگر آج آپ تعلیم میں انویسٹ کریں گے تو جو بچہ ابھی پڑھنا شروع کرے گا وہ 17-18 برس کے بعد کسی کام کا ہوگا کہ وہ ملک کی تقدیروں کو ہاتھ لگا سکے. یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے. لیکن اگر ہم ان طلباء پہ کام کریں جو کہ ابھی گریجویٹ کرنے کے قریب ہیں، 2-3 سال میں آپ کی جو ملک کی مشینری میں ہیں آ جائیں گے، اسیومنگ کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ ہم پڑھتے اس لیے کہ کس نہ کس طرح ہم یہاں سے باہر چلے جائیں. ہمارے پڑھائی کا مقصد وہ کبھی ہوتا تھا بچپن میں، بڑے ہو کے کیا کرو گے، ڈاکٹر بنو، کیا کرو گے، قوم کی خدمت. اب تو کہتے ہیں امریکہ کی خدمت کروں گا، یا برطانیہ کی خدمت کروں گا، یا دبئی کی خدمت کروں گا. پاکستان کی خدمت کے لیے تو کوئی اب پڑھتا ہے نہیں. لیکن بہرحال یہ میرا اسکیپٹسزم ہے، اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اور جتنے میرے یہ عجیب کلیم ہوتے ہیں میں غلط ثابت ہوں، اور 4 سال بعد یہیں بیٹھا میں ان لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں کہ دیکھو میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ گے، اب نہیں گئے. ہم آج بیٹھے ہیں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، جس کو لوگ لمز کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم نے درخواست کی کچھ طلباء طالبات اور کچھ اساتذہ سے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ اس مستقبل میں کیا انویسٹ کر رہے ہیں اور کیا امید ہم رکھ سکتے ہیں. نہ جانے کیوں اساتذہ نے آنا مناسب نہیں سمجھا، وہ یہاں آج نہیں ہیں ہمارے بیچ کوئی بھی، لیکن ماشاءاللہ بہت سے طلباء اور طالبات یہاں ہیں، تو ہم ان سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل ہمارے ملک کا کہاں جا رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آج اتوار بھی ہے اور آپ کے مین سیمسٹر بھی نہیں چل رہا، اور امتحان بھی بہت سارے لوگ دے کے آ رہے ہیں. کتنوں نے امتحان دیا ہے آج؟ تو پھر باقی سب لوگ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تاخیر کی کوئی وجہ بیٹی؟ اچھا، لیکن امتحان دے کے تو نہیں آ رہے نا بھائی؟ نہیں، ابھی تو نہیں دیکھا. اچھا، ایک زمانے میں لمز سے بہت ساری ہائی ہوئی کی آوازیں آئی تھیں چند روز کے لیے، پھر وہ ٹھنڈ ہو گئی. ہم سیاسی بحث یہاں نہیں کرتے، اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور نہ آج بھی کریں گے. لیکن آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتانا چاہے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے پاس کل کی طاقت ہے، آپ ہی میں سے پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس، منسٹرز، گورنرز یہیں سے نکلیں گے نا، اور آپ ماشاءاللہ جس یونیورسٹی میں ہیں، ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز آف دا کنٹری، تو چانسز کہ آپ ہی لوگ اقتدار میں ہوں گے، طاقتور ہوں گے، بڑے ہائی ہیں. تو آپ میں سے کوئی شخص مجھے یا بچی مجھے بتانا چاہیں گے کہ اگر آج سے چند برس کے بعد آپ طاقت میں آ گئے، اقتدار میں آ گئے، تو ملک کو کیسے سنبھالیں گے؟ کوئی بھی نہیں؟ بسم اللہ. آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام؟ مزمل الطاف. مزمل صاحب، جناب فرمائیے. جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کیا کریں گے. بات یہ کہ اس سے پچھلے 10 سال میں ہم کیا کریں گے، کیا سوئے رہیں گے ہم ان 10 سال میں؟ بات یہ کہ آپ اگر اپنی سوسائٹی کو آپ انالائز کریں تو آپ کی سوسائٹی کا اب کا کوئی حال ہی نہیں. آپ دیکھیں ابھی جب محل ڈانش اس کا ہوا تھا نیوز پیپرز میں، تو پنجاب یونیورسٹی کے سارے لوگ نکل آئے تھے، مطلب وہ سارا وہ ہو رہا ہے. بات یہ کہ ویلیوز ہماری ختم ہو گئی ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ ادھر آنے سے پہلے آپ اینڈ ریزلٹ پہ پہنچنے سے پہلے کچھ کریں تو صحیح. یہ تو نہیں کہ ڈائریکٹ ادھر پہنچ جائیں گے آپ اس سے پہلے
کیا کہتے ہیں سوسائٹی میں آپ ویلیوز کریٹ کریں. آپ وہ مطلب اگر آپ کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو آپ وہ ویلیوز کس طرح سے کریٹ کریں؟ اقتدار آنے میں تھوڑی کریں گے, اقتدار آتا ہے تو کون سنتا ہے, خاص طور پہ پاکستان. تو آپ بھی نہیں سنو گے. ایک سسٹم بنانا پڑے گا, ایک اویئرنیس لانی پڑے گی. ایک اویئرنیس لانی پڑے گی پورے ملک کے لوگوں میں کہ آپ خود دیکھنا ہمارا جو پولیٹیکل, مطلب تھوڑی سی بات میں پولیٹکس ہی کروں, پولیٹیکل آپ اپنا سین دیکھ لیں, جو مرضی ہے جو مرضی کر کے چلا جاتا ہے, جو کیا کہتے ہیں جو بھی لیڈر ہوتا ہے, پھر ہم آگے اس کو ہی ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا مرضی ملک کا بڑا کر کے چلے جائیں, پھر ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں. آپ جیو پہ آ رہا تھا پہلے کہ جب وہ بے نظیر آئی تھیں تو وہ تھا کہ کیوں سپورٹ کریں, بس میں بے نظیر مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں. ہمیں اویئر کرنا ہے. پہلے میں کیا سمجھتا ہوں کہ پہلے 10 سال لوگوں میں اویئرنیس لانے کی کوشش کروں گا, پھر جا کے سوچوں گا کہ میں ادھر جا سکتا ہوں کہ نہیں. اگر وہ اویئرنیس سے میرا کام ہو تو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال سے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ ہم 10 سال کے بعد کیا کریں گے. دراصل ہمیں 10 سال بعد کی نہیں سوچنی چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابھی سے کیا کرنا چاہیے تھا. جب آپ اسٹوڈنٹس ہیں ابھی. جی ٹھیک ہے, کہ دیکھیں اس پولیٹیکل موومنٹ جو بھی ہوئی ہے اس کے اندر کافی اسٹوڈنٹس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. آپ دیکھیں گے بس یہ صرف لمس کے اندر نہیں پروٹیسٹ ہوئے تھے, آپ دیکھیں گے ہر قسم کی یونیورسٹی, فاسٹ, LSC, اس میں ساروں میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں. اور یہاں اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی جس کے اندر سارے کوئی سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس, سارے نہیں مگر کافی ایک ہینڈ فل گئے تھے. یہ جو مین پروٹیسٹ جو بائی اسٹریٹس پہ ہو رہی تھی ہائی کورٹ کے سامنے, یہ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس 10 سال کے بعد کیا کریں گے. ابھی سے ہم نے شروع کرنی ہے, جو بھی کچھ بھی کرنا ہے شروع کرنا ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ ابھی سے کرنا ہے, اور جو پروٹیسٹ ہوئے تھے, ریلیز ہوئی تھی, اس میں آپ لوگوں نے حصہ لیا تھا. یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ نے گورنمنٹ کی سائڈ لینی ہے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لینی ہے. دراصل آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ ملک آپ کو جو کچھ آپ کو ایک گھر دے رہا ہے, آپ کو یہاں زندہ رہنے کی حفاظت دے رہا ہے, تو آپ نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. جس کی سائڈ لیں گے آپ کچھ کرنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نان پولیٹیکل ہوں, کیونکہ جب بھی آپ نان پولیٹیکل ہیں آپ کسی کی ایک انٹرسٹ سرو ضرور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مناسب ہے. آپ سوشل رسپانسبلٹی کی میرے خیال میں انہوں نے بات کی کہ ہر بندے کو اویئر ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہر جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ اگر نہیں بھی سپورٹ کر رہے تو کم از کم آپ اپنے ویوز کو وائس کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے ریشنل جو کہتے ہیں لوگ ہیں جی, کہ بہت سوچ سمجھ کے ہم چلنے والے لوگ ہیں, ذی شعور, بہت زیادہ, حد سے زیادہ. تو مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہماری حدیں اتنی آگے نکل گئی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر سسٹم کے اندر کچھ نہیں ہونے والا, اور سسٹم کے اندر کانفیڈنس ہمارا کم ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سسٹم میں کانفیڈنس کم ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ میک اے ڈفرنس, ہم کچھ کر لیں کوئی فائدہ نہیں. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. مسئلہ صرف ان لوگوں کو اویئر کرنے کا ہے, اور اویئر اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, اور وہ جو کہ کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے. بالکل. کتنے لوگ ان سے متفق ہیں کہ ہم یہ نا امید ہو گئے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ نا امید ہو گئے ہیں؟ شو آف ہینڈز میں بھی تو 100% ووٹ ہے تقریباً, یا تقریباً 70-80% ووٹ تو ہے ہی. اچھا, سب سمجھتے ہیں کہ ہم نا امید ہو گئے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا, میں آپ کا نام پوچھنا بھول گیا. منام صاحب نے فرمایا کہ جس کے لیے آپ سپورٹ کریں 10 سال انتظار نہیں کرنا, ابھی بھی اس کے لیے کچھ کرنا ہے, اور جب وقت آیا تو طلباء طالبات گئے ریلی میں, جلوس میں. کتنے لوگ اگری کرتے ہیں کہ ریلی یا جلوس یا سڑک پہ آ کے یا باہر آ کے ووکلی بولنا یہ صحیح اپروچ ہے یا غلط اپروچ ہے؟ کین آئی ہیو اے شو آف ہینڈز آن دیٹ؟ صحیح. 3 1 2 3 4 5 لوگ سمجھتے, باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط اپروچ ہے. جی جی, میں بولنا چاہوں گا کہ یہ جنرلی غلط اپروچ آپ پوچھ رہے ہیں یا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ چلیے اپنے ہی نظریے سے پوچھ لیتے ہیں, پاکستان کے نظریے سے پوچھ رہے ہیں. فی الحال کے نظریے سے جس طرح انہوں نے بات کی تھی, جس طرح اس نے بات کی ہے کہ جو اقدار میں آیا تھا وہ اس کی نہ کو سنتا ہے نہ وہ کسی کی سنتا ہے اس وقت. وہ کہتا ہے کہ جی میں ہی میں ہوں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر پاکستان کے کیس میں دیکھ رہے ہیں آپ, تو آپ نے کریٹ کرنی ہے اویئرنیس میڈیا میں,
ٹھیک ہے, کہ باہر سے پریشر پڑے گا تو کچھ کھوئے گا یہاں پہ, ٹھیک ہے, اسی لوگ سڑکوں میں آتے ہیں. اب اس دفعہ جب پروٹیسٹ ساری ہوئی ہے تو وہ ایک ٹرینڈ آئے گی جی, بلاگز میں لوگ لکھیں گے, انٹرنیٹ پہ لوگ لکھیں گے, پکچرز باہر بھیجیں گے لوگ, ٹھیک ہے, وہ بھی ساری ہے کہ جی میڈیا میں چیز جانی ہے ایک, ٹھیک ہے. اب جس طرح الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آتا جا رہا ہے زیادہ, تو لوگ گھروں میں بیٹھ کے بھی چیزیں کر سکتے ہیں کہ جی آرٹیکلس لکھو, اخباروں میں دو باہر, میڈیا آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. تو اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پرابلی سڑک پہ آنا اس وقت بہتر ہے, کیونکہ ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, سڑک پہ آنا بہتر ہے. بھی آپ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات اگر اپنا اوپینین بتانے کی ہے, سڑک پہ آنا یا نہ آنا سوال نہیں ہے. سڑک پہ آنا بھی ٹھیک ہے, اور اگر آپ آئے بغیر بھی کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ سڑک پہ آتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. اگر تو آپ کسی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسی آئیڈیالوجی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, کسی انسان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ سے آنا چاہیے. پھر آپ صرف نعرے ہی لگا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, بال چاکنگ کر رہے ہیں. اگر آپ مہذب کام ہے, یہ مہذب کام کس سوسائٹی میں ہوتے ہیں؟ شاید پاکستان میں ہوتے ہوں گے, اور تو کہیں بال چاکنگ تو مہذب نہیں ہوتی کہیں. میرے اوپینین کے حساب سے اگر آپ بال چاکنگ کر رہے ہیں تو وہ کسی صورت بھی میرے نزدیک تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سڑکوں پہ آ کر نعرے لگا رہے ہیں, پرامن طریقے سے کچھ کر رہے ہیں, دیٹ از ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے, لیکن آپ جی فرمائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ آ کس لیے رہے ہو, وہ ریلی کس چیز کے لیے ہے, یہ موب کیوں نکلا ہوا ہے باہر. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کوئی رینڈم بندہ آپ ادھر پکڑیں اس ریلی کے اندر, اس سے پوچھیں کہ وہ کیوں آیا ہے. یہ جو ہماری ادھر ریلیز ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں ابھی بھی, مطلب کہ آپ اپنے پولیٹیشینس کو دیکھ لیں, وہ کس طرح انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو, کہ آپ کوٹ نہیں کروں گا کسی کو کے لیے, طریقہ ضرور بتائیے, لیکن آپ اپنی فیملیز کو لے کر آئیں, اس کو ایک پکنک کی طرح اس کو ٹریٹ کریں. فیملیز بھی آئیں, ہماری یہ جو لانگ مارچ ہوئی تھی اوکھلا کی, کہ ہم اس کو ایز اے پکنک ٹریٹ کریں. بات یہ ہے کہ ایک جو ریلی ہے اس کا کوئی موٹو ہونا چاہیے, اور 10 لوگ نکلیں, 10 کروڑ لوگ نکلیں, ہر ایک کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے وہ کیوں جا رہا ہے. یہ نہیں کہ چلو میں جا رہا ہوں یار تم بھی آ جاؤ, یہ وہ, یہ یہاں پہ یہ بہت چیز ہوتی ہے کہ شو آف اسٹرینتھ صرف اس طرح ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے, یار چلو یار ریلی پہ چلو, آج ویلے بیٹھے چلیے ریلی پہ چلو. ٹھیک ہے, یہ مینٹیلٹی. بیٹی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ میں کہنا چاہوں گی کیونکہ میں ریلی پہ جا چکی ہوں بہت دفعہ, اور لمس کے اسکیجول کے بیچ میں ریلی میں جانا اٹس ویری ہارڈ, کیونکہ آپ کو بہت پڑھنا پڑتا ہے اور اس کو ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور وہاں پر اٹس انفارچونیٹلی کہ اتنے سارے لوگ نہیں ہیں. سو جو یہ کہہ رہے تھے لوگ نہیں آئے, ہاں نہیں ہوتے ہیں, تو یہ کہہ رہے تھے جیسے پکنک ہوتی ہے, لائک یہ بالکل پکنک نہیں ہوتی. اور وہاں سے آپ ہر انسان سے موسٹلی آپ پوچھ لیں, ان کو پتہ ہوتا ہے وہ وہاں کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے. اور یہ جو پورا جو پروسیس جو ابھی چل رہا ہے, بیکاز یہ اتنا امیچور ہے کہ اگر آپ کی کوئی پرپس نہ ہو نا وہاں جانے کے لیے, تو آپ وہاں کبھی نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ اٹس ناٹ لائک کہ وہاں پر کوئی فن ہو رہا ہے یا پھر کوئی ہے نا, اور آپ کو کوئی بینیفٹس لائک ایز سچ مٹیریل بینیفٹس بھی نہیں ہے. سو اچھا, اگر میں وضاحت کرنا چاہوں, آپ نے کہا بہت سی ریلیز میں گئیں, کن کن چیزوں کی ریلیز پہ آپ گئی, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو پروٹیسٹ ہو رہی تھی نا, کس کے اگینسٹ؟ ایمرجنسی کے خلاف, اور اس کے علاوہ بھی ہے بس وہی والی؟ اس کے بعد جو بہت ساری پروٹیسٹ ہوئی ہے, بٹ اٹ از بیسکلی ایمرجنسی کے خلاف اینڈ ججز کی ریسٹوریشن, جب الیکشنز کا ٹائم تھا. اس کے علاوہ پریکٹیکل بات یہ کہ جو ریلیز ہوتی ہیں یہ صرف سمبلائز کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک فیکشن ہے سوسائٹی کی جو کہ اس بات سے اتنا زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں, اتنا زیادہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں کہ وہ آ کے باہر آ کے آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہی ہیں. اب اگر ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ یار یہ تو ویلے ہیں, تو پھر ان لوگوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بھی ریلی پہ گیا ہوا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ریلی پہ گیا ہے, گڈ, اس نے ایفرٹ کیا ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے تھا, ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہم ایفرٹ نہیں کر سکتے, چلو اس کو تو اپریشیٹ کریں, تو پھر ایک سوسائٹی چینج ہو سکتی ہے. ورنہ وہی جو آپ کے ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جی اگر آپ کسی ظلم ہوتا دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہ صرف زبان سے روکیں, کم از کم دل میں تو روکیں. آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کم از کم دل میں سپورٹ تو کریں, اس کو کنڈیم نہ کریں. پریکٹیکلی ایک چھوٹی پاپولیشن کا جانا ریلی پہ ایک اچھی آپشن ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ, میں اور یہاں پہ جتنا کرو اگر بیٹھا ہے ایک دم سے اٹھ کے ریلی نکالنے چلے جائیں. 3 بندے جاتے ہیں, ہم انہیں کور کر سکتے ہیں, اپنی کیپیسٹی میں ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, کیونکہ جب وہ وہاں پہ کچھ کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے ایک پریزنس ہے.
ٹھیک ہے, ایویں نہیں وہاں پہ گئے ہوتے. آپ پوچھیں شاید یہی ایک پوائنٹ تھا. یہی پوائنٹ تھا. اوکے, آپ نے فرمایا کہ ریلی کا مقصد جو ہے وہ اپنی آواز کو دور تک پہنچانا ہے, میڈیا ایکسپوجر, اور بیسکلی کہ ابھی ہماری سوسائٹی میں وہ ٹولز نہیں ہیں وہ. کتنے لوگ ان سے اگری کرتے ہیں کہ مقصد صرف میڈیا تک بات کو پہنچانا ہے, اس لیے ابھی ہمیں ریلی میں جانا پڑتا ہے, جب ہم میچور ہو جائیں گے ایز اے نیشن تو ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے گا؟ How many people agree with him? No one agrees with him. You're the only one who says کہ بھائی دو لوگ. کیونکہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا فریڈم آف اسپیچ ہے, ہمیں سول رائٹس کا یہاں پہ نہیں پتا. ان سول رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے لیکن یہ دکھانا کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ میری اسپیچ جو ہے, میری جو آواز جو ہے وہ لوگوں تک کس طرح پہنچے. ظاہر ہے ہمارے پاس میڈیمز نہیں ہے, تو ظاہر ہے اگر وہ میڈیمز آ جائیں تو ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے. تو آپ دونوں اس بات میں متفق ہیں؟ تو نہیں, ایک چھوٹی سی بات ہے, 0.03% آپ نے کہا تھا لوگ انگریزی سمجھتے ہیں اس معاشرے میں. میں ایسی میری ساری اسٹیٹسٹکس ایسی بونگی ہوتی ہیں. چلیں تھوڑے بہت سمجھتے ہیں. اچھا, اس بات پہ کہ میں اسٹیٹسٹک تھوڑا سا, ایک اسٹیٹسٹک یہ بھی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ وقفہ لینا پڑتا ہے مختصر سا. تو ایک چھوٹا, بہت چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور اس مائک کو یہیں پکڑے رکھیے اور ہم 1 سیکنڈ میں واپس آتے ہیں. مختصر وقفہ لیجیے, ہم بہت جلد واپس آتے ہیں. By recycling just one glass bottle, you save enough electricity to power a 100-watt bulb. Global warming is not just a fact, it's a choice. وقت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیے. اس تیز رفتار دور میں اخبار کی خبر پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ خبر جاننے کی عادت ڈالیے. سما کا پروگرام پہلا صفحہ, اخبارات کی 6 سرخیاں. بالآخر بلوچستان کا بجٹ تینوں صوبوں کا ایک دن بنا لیا گیا ہے. تبصرے, پنجاب میں کیا حالات چل رہے ہیں. ایک طرف تو گورنر ہاؤس حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں انصاف کے زور پہ. تجزیے, اسلام آباد سے کچھ مزید خبریں لے لیتے ہیں. جی خالد عزیز. وقت میں کی خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ اے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف احتجاج کی تاریخ کا تعین نہ کر سکی. اور اہم واقعات, سوات کے طالبان آج سے امن بات چیت کا بائیکاٹ کریں گے. NFC ایوارڈ کی منصفانہ تقسیم سے مالی بحران ختم ہو جائے گا. سرحد حکومت کو امن معاہدے کرنے کا مکمل اختیار ہے. پاکستان کے بڑے شہروں کراچی, کوئٹہ, پشاور, لاہور اور اسلام آباد کی تمام بڑی خبروں کے لیے روزانہ دیکھیے سما کا پروگرام پہلا صفحہ. انکئی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ہم لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز لمز میں چند طلباء طالبات سے بات کر رہے ہیں. دعوت ہم نے اساتذہ کو بھی دی تھی, انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا, شاید وہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے, بہرحال ان کی منشا. ہم بات کر رہے تھے کہ 2 لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں باہر جا کے شور کرنا, ریلی کرنا یوں پڑتا ہے کہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں کسی کو سنانا, ادروائز یہ مناسب نہیں, اور اگر بہتر طریقہ ہو تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے. عاصم نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا ملک ایز اے نیشن ابھی تک میچور نہیں ہوا کہ ہم اس لیول کو سمجھ سکیں, اس معاملے میں سمجھ سکیں. مسئلہ یہ, جیسا ایک اسٹیٹسٹک بھی پوائنٹ آؤٹ پہلے ہوا تھا کہ لیس دین 1% لوگ اتنے اویئر ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کو پوری طرح ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ کے انٹرنیٹ بلاگز جس طرح کہ مینشن کیا تھا انہوں نے, وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا فوکس پوائنٹ کیا ہے. آپ کا فوکس پوائنٹ وہ 1% سے بھی کم لوگ ہیں, یا آپ کا فوکس پوائنٹ ایکچولی
وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت کھیتوں پہ صرف اپنے وڈیروں کے لیے گنے اگا رہے ہیں اور ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. ان کو صرف ایک چیز کا پتہ ہے کہ جب ہم پورے ہفتے کا راشن لینے جاتے ہیں تو ہر دن جو 100 روپیہ بچتا تھا تنخواہ میں وہ اور کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ان لوگوں کو اس بات پہ اویئر کریں کہ یار یہ جو تم چیزیں مسئلوں میں پڑھ رہے ہو اس کا حل تمہارے پاس ہی ہے اور اس کا حل اس پروسیس سے ہے اور یہ اصل پروسیس ہے جس کے تھرو آپ نے ایک ملک کو یا چینج لے کر آنے کی کوشش کرنی ہے, وہاں پہ اویئرنیس لانی ہے. تو یہ بات کہنا آصم کی بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں ہیں, لیکن اگر ہم اس لیول پہ نہیں ہیں تو ابھی کیا کرنا چاہیے, جس طرح انعام نے کہا, ابھی میرے خیال میں ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار آپ کا رائٹ ہے. اور آپ کا رائٹ ہے کیا چیز کا؟ آپ کا رائٹ ہے پولیٹیکل سے کا, آپ کا رائٹ ہے چوز کرنے کا, اسٹوڈنٹس کو, اسٹوڈنٹس رورل ایریاز, ٹھیک ہے, اینی تھنگ. اینڈ مور امپورٹنٹلی اگر رورل ایریاز کے اندر جاتے ہیں تو جو لوگ ان لوگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار ان کو بولنے دو, کیونکہ اگر ایک سپریسر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے بولنا ہے تو اس کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سپریس وہ پھر بھی ہو جائے گا. ٹھیک فرمایا. تو اور میں قطعاً آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا اس بات پہ, لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم کام کریں کیسے. آپ لوگ اگر ریلی نکالنا چاہیں انٹیریئر سندھ وغیرہ میں, کہیں بلوچستان میں, ہم جا کے بتائیں ان کو کہ آپ لوگوں کو بولنے دیں, تو یہ ممکن کرنا چاہیں گے؟ ہم ارینج کریں, ساتھ ساتھ چلیں آپ کے؟ بات صرف ایک بندے کو ریئلائز کرانے کی ہے, اور وہ آپ کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں وضاحت ہو گیا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کس طرح یہ چیز کی جائے. ریلیوں سے ایک چلو کچھ ایک پاپولیشن جس کو آپ اویئر کرا سکتے ہو فرام ریلیز, یہ وہ ہے پڑھی لکھی ہو ان پڑھ ہو سے فرق نہیں پڑتا, جن کے پاس چلو میڈیا کا ایکسیس ہے, ٹی وی کا ایٹ لیسٹ ہے. ٹی وی تو گھر میں تقریباً ہوتا ہی ہے, ہر گھر میں نہیں, چلو 50% گھروں میں, بہت زیادہ لوگ, بہت زیادہ. جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو یہ ریلیز, ان کو یہ جن لوگوں نے چینج لانا ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس طاقت ہے کچھ کرنے کی, ان کے لیے یہ ریلیز بالکل صحیح طریقہ ہے. مطلب کہ ووٹنگ آپ کی, جن کی یہ بات کہہ رہے ہیں دیہاتوں میں کام کرتے ہیں, وڈیروں کے نیچے کام کرنا ہے, وہ بیچارے تو ووٹ بھی نہیں دیتے جا کے. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, انہیں آپ گھر گھر جا کے اویئر بھی کرو. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ پالیٹکس میں کون آ رہے, انہیں پرواہ ہے کہ بھائی میری. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ریلی جو ہے وہ میڈیا کا نعم البدل نہیں بلکہ یہ پریشرائز کرنے کا ٹول ہے. بالکل, یہ ایک پریشرائز کرنے کا ٹول ہے, طاقت دکھانے کا, شو آف اسٹرینتھ. ٹھیک ہے, بالکل. بیٹی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آرگیومنٹ ہو رہا تھا نا کہ ریلیز نہیں آرگیومنٹ تو ہم یہاں الاؤ نہیں کرتے, تو انٹیلیجنٹ ڈسکورس. اوکے, انٹیلیجنٹ ڈسکورس. تو جو پرپس یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی اگر آپ کا جو اسٹیٹ ہوتا ہے یہ تھوڑی پالیٹکس ہے, لیکن آپ ایجیٹیشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ گھر میں بیٹھ کے جیسے الیکٹرانک میڈیا سے آپ جو بھی لائک اویئرنیس پھیلا رہے ہو, دیٹس فائن, یہ بہت اچھا طریقہ ہے کیونکہ بہت جلدی پھیلتا ہے. لیکن اگر یہ ایجیٹیشن نہیں کریٹ کرتا تو اسٹیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اسٹیٹ کو تب فرق پڑتا ہے جب ہے نا لوگ باہر نکل رہے ہیں اور لوگ ہے نا مسئلے کریٹ کر رہے ہیں اس کے لیے, اور اس کو دکھ رہا ہے ویزبلی کہ ہے نا ایون دو چیزیں ایگزسٹ کر سکتی ہے لیکن ویزیبل اگر نہیں ہو تو پھر مسئلہ ہے. جیسے اگر ٹی وی شو پہ اگر آپ بول رہے ہیں رائٹ, یا ہم سب بیٹھ کے, لیکن اگر یہ چیز جب مسئلہ تب کریٹ کرنے لگتی ہے جب لوگوں کو اس سے لائک اویئرنیس بہت زیادہ, اس طرح خالی اس اویئرنیس نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے باتیں کر لی دیٹس اٹ, لیکن اویئرنیس ان دا سینس کہ وہ ایکشن میں کریٹ ہو جائے, تب وہ لوگ کلیمپ ڈاؤن کرتے ہیں اور اگر اس کے بعد بند ہوتے ہیں. لیکن اگر جب تک یہ اویئرنیس اس سینس میں چل رہی ہے کہ گھر میں آپ نے بیٹھ کے تھوڑی باتیں کر لی, ایون دو دیٹ از گڈ, ہاں دیٹ از گڈ, لیکن اگر اسٹیٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو the idea is کہ ایجیٹیشن کریٹ کرنے کے لیے یا پریشر لانے کے لیے ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے. I think we have to اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایجیٹیشن اینڈ پریشرائزیشن یہ کانسیپٹس اس وقت یوز کیے جاتے ہیں جب آپ کا سسٹم بالکل صحیح چل رہا ہو, اینڈ there is one point جس میں کوئی مسئلہ آ گیا, جب لائک وی سی ان یورپ اینڈ امریکہ جب وہ عراق وار اسٹارٹ ہوئی, سو ایوری تھنگ واز گوئنگ ویری گڈ, سب کچھ صحیح جا رہا تھا. ایک ایشو آیا, دے کیم آؤٹ ان دا اسٹریٹس, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کیا, کچھ اثر پڑا, ویری گڈ, فائن, نہیں پڑا,
लेकिन राइट नाउ हमारा तो एक मसला नहीं है, वी हैव अ होल सिस्टम जो स्ट्रगल कर रहा है. आप किस किस पॉइंट पे जाकर उसको प्रेशराइज करेंगे. सो यू गो बैक 5 years, ठीक है, रिस्टोरेशन हो गई, हम एक साल पीछे चले गए. पॉन्ड जब तक काम ना हो तो कंकरी की, अगर समुद्र में कंकरी हमारी जो कुछ नहीं होनी. एग्जैक्टली ये आई मीन मैं इस रैली को इस टर्म्स में सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज के ये अवेयरनेस कम से कम हमारी एलीट क्लास में भी आ रही है कि आपको अपने स्केड्यूल्स को, अपनी रूटीन्स को, अपने बिजनेसेस को छोड़कर यू हैव टू गो आउट. मैं इस मामले में सपोर्ट करता हूँ. 9 to 5 स्केड्यूल लाइफ गुजार कर आप चेंज नहीं ला सकते. आपको अपनी चीजें छोड़नी पड़ेगी, अपने फैमिलीज को छोड़ना पड़ेगा, फिर चेंज आता है, फिर आपके वो होता है. लेकिन आई मीन एक पॉइंट रैली से इज वेरी मिनिमल इन टर्म्स के आप 1 point या 2 point पे लड़ सकते हैं. वो पॉइंट बैक ट्रैक हो जाएगा, वेरी गुड. लेकिन वो बाकी सारा मसला जो देहात में बंदा रह रहा है उसको तो अभी भी खाने को नहीं मिल रहा, तो आप रैली से वो मसला हल नहीं कर सकते. ठीक है, रैलीज निकालने से इस बात से तो मैं एग्री करूंगा कि हम जो मैस मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं या लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज, और मैं आई वाज पार्ट ऑफ द रैली इन लॉन्ग मार्च, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको देखें गौर से स्टडी करें तो जो मैसेज आपके आते हैं लॉन्ग मार्च में आए थे जिस तरह से, वो जो एक ऐसी सोसाइटी के पोर्शन से बिलोंग करते हैं, और वैसे भी ओवरऑल भी जो हमारी सोसाइटी बहुत इमोशनल है. ठीक है, आप किसी को बड़े आराम से इमोशनली चार्ज कर सकते हैं कि वो सड़कों पे आ जाए. और वहाँ लोग थे जो नारे लगा रहे थे ऐसे कि पता नहीं मैं कह सकता हूँ नहीं कह सकता, आप कहिए, आपका हक है. उन्होंने ला के आना. ठीक है, आई वाज इन द बस. वहाँ पर लोग 4-4 बजे रात के खड़े हैं छोटे छोटे शहरों में, बसों को रोक कर आगे डांस कर रहे हैं और खिड़कियां बजा बजा कह रहे हैं उन्होंने ला के आना. यानी इमोशनली चार्ज्ड अप स्टेट में है. किन्नू ला के आना वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि तो रैलीज निकालने से अवेयरनेस तो क्रिएट होती है, लेकिन इमोशंस हमारी इस कॉज को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाती हैं. जो चेंज आएगा दैट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन. अगर आप अपने घर में कन्विंस नहीं कर सकते अपनी फैमिली को कि वो सोच समझ के वोट दें, मंशूर देखें, फॉलो अप करें, दूसरों को अकाउंटेबल समझें और अपने आप को अकाउंटेबल समझें और दूसरों की अकाउंटेबिलिटी करें, ठीक है, तो चेंज नहीं आएगा. ठीक है, चाहे आप जितनी रैलीज करें, रैलीज करना एक अच्छी बात है, वॉइस करना योर ओपिनियन इज वेरी गुड थिंग. ठीक है. अच्छा, आपने कहा वो कह रहे थे कि उन्होंने ला के आना, और आपने मुझे कहा तो मालूम है, उन्होंने मालूम सी कि किन्नू ला के आना, या बस उन्होंने ला के आना, कि किसी ने भी ला के आना? नहीं, उनको मालूम तो था, लेकिन जी मैं कहना चाहूँगा कि मानता हूँ कि पाकिस्तान बहुत सबसे दुनिया का बेहतरीन डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है और हमें इतना कोई सियासी एटमॉस्फेयर भी नहीं है, मगर जब ये भूखा आदमी, आप देखें कि हिस्ट्री में जब भी भूखा आदमी गुस्सा होता है वो रेवोल्यूशन आती है, और हमने यहाँ देखा है जब भूखा आदमी वगैरह तो जब भी गुस्से में आते हैं, अभी रैलीज में आ रहे हैं. हाँ, तोड़फोड़ होती है, मगर अब रैलीज भी आना चाहिए. लॉन्ग मार्च में काफी गरीब लोग भी थे जो भूखे थे और गुस्सा दिखाना चाहते थे, और उन्होंने गुस्सा एक सही तरीके से दिखाया था. अब ये एक प्रूफ है कि अब सिस्टम थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ है, और इसलिए रैली इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके गुस्से को एक पॉजिटिव तरीके से चैनल करने देती है, इसलिए रैली इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जो रैलियाँ यहाँ निकलती रही हैं उसमें ट्रैफिक वगैरह डिस्टर्ब होता है, नाका शाका लगता है, पुलिस आती है, रास्ता बनाती है रैली का, या आप साइड में फुटपाथ पे ऐसे लेके चल रहे होते हैं अपने प्लेकार्ड्स? देखें, जब तक ये तो गवर्नमेंट वैसे भी रोड इधर उधर तोड़ती रहती है, एक रेकलेस गवर्नमेंट इधर उधर तोड़ती रहती है, कोई यहाँ कोई बिल्डिंग बना दी, अपनी स्क्वाटर सेटलमेंट्स कोई नहीं फिक्स करती, तो वो तो ट्रैफिक जैम उसकी वजह से होते रहेंगे. मगर आप एक दफ़ा अपने गवर्नमेंट को काउंटेबल कर लें इस रैली के थ्रू, तो फिर शायद बहुत कम होता है, ये ट्रैफिक जैम ज़्यादा कम आएंगे. बजा फरमाया आपने. पहली बात है कि अगर इस एजिटेशन से, इस प्रेशर से, इस गुस्से से अगर आपका स्टेट मतलब अपने डिसीजंस ले वापस या चेंज कर ले, फिर तो मैं समझूंगा बहुत ही वीक स्टेट है. कि ऐसे तो हर कोई दूसरे दिन निकल रहा है, भाई मैंने ये करना है, मैंने वो करना है. वो तो डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज़ के ऊपर हो, कि किस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो. ऐसे तो बात ये. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मतलब रेवोल्यूशन वगैरह की बात हो रही है, वो असल मसला ये है कि हम लोग सबकी जो है ना डिफरेंट वो है. अब ये पूरा एक मार्क्सिस्ट थीम है कि जो वो दबाया जाता है उसको, जो प्रोलेटरिएट होते हैं उनको वो फिर रेवोल्यूशन लाते हैं, ये वो. हाँ. बात ये है कि मेरे ख्याल हम सब ज़्यादातर इधर मुस्लिम ही हैं, ठीक है. हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं, क्या करने को कहते हैं. ठीक है. हमारा मकसद है कि अल्लाह ताला की बात मानना, है कि नहीं? ठीक है, मानते हैं. तो हमारा मकसद
آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ سسٹم کو ٹھیک کریں نہ کریں, جو ان کی مرضی, جو وہ بہتر چاہتے ہیں. یہ بھی ہم مانتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے وہ جیسے اعمال ویسے حکمران, یہ تو لکھا ہوا ہے, جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. وہی بات آپ کر رہے ہیں نا, کہ آپ صحیح ہو جائیں گے تو حکمران سسٹم صحیح ہو جائے گا. صرف اعمال کی بات نہیں, بات یہ کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش دینی ہے, مگر کدھر کوشش, اپنا پورا جو 100% دینا ہے وہ ہم نے کدھر دینا ہے, ادھر دینا جو اللہ تعالیٰ نے کہا, جو اللہ تعالیٰ نے مینس دیا آپ کو, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا. یہ تو نہیں, ہم تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کے پاس جو جس طرح کے اسی طرح کے شوز ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس نالج ہوتی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے ذہن سے دیکھیں, ہمارا ذہن کیا ہے, کچھ نہیں ایز کمپیئر ٹو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن. نہیں دیکھیں, آپ یہ زیادتی کریں, نالج نہیں ہوتی ہے. ماشاء اللہ پڑھی لکھی یونیورسٹی, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, سب کو پتہ ہے کیا بات کر رہے ہیں. اور اس کی وضاحت مجھے ایک لمحہ دیجیے, ابھی وضاحت کرتے ہیں اس بات کی. آپ آئیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے بات کی, جھنڈا شنڈا گاڑ دیا آپ نے, کیا پکڑ کے رکھیں. جی انہوں نے ابھی بات کی تھی جناب نے کہ آپ کے پاس ایک پرفیکٹ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آہستہ آہستہ لانگ مارچ کریں. دیکھیں ریولوشن جتنی مرتبہ آئی ہے تو وہ بہت وائلنٹ طریقے سے آئی ہے, اور وائلنٹ ریولوشن جب بھی آئی ہے اس نے کوئی چینج لایا. فرینچ ریولوشن دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کی مارکس آئیڈیالوجی, آپ کی ورلڈ وار سے پہلے انڈسٹریل قیمت بڑی اونچی زیادہ ہوتی ہے. اس وقت کیا ہم وہ قیمت پے کر سکتے ہیں جو ہماری ہے؟ دوسری بات جو ابھی میرے خیال میں ڈسکشن کے بیچ میں ہی ہو رہی تھی کہ جی وہ گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی اسٹیٹ کی اپنی اوتھینٹسٹی اور ایسنس ختم ہو جاتا ہے کہ اگر ہر بندہ اٹھ کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دے. بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی ایک لوگوں کی آنکڑیں کہاں سے آ گئی ہیں ان میں اتنی زیادہ. او بھائی بندے مار رہے ہیں, سوچو. نہیں جی ہم نے فیصلہ کر دیا. دیکھیں عوام بھی اتنی انریزنیبل نہیں ہے, بے وقوف نہیں ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. پرسنلی اسپیکنگ اس کمرے میں جتنے بندے ادھر ہیں, آئی کین گارنٹی کہ آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوں گی. جن کے لیے ہے نا وہ لوگ بیچارے صرف پریشانی کی حالت میں ہی بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, بات ہم یہ نہیں کرنے آئے تھے, لیکن عقل مند اور پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ کے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کرنا چاہیں ضروری نہیں کہ وہی آپ زبردستی کر سکیں, وہ اپنی مرضی خوشی سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے, پھر باقی بات کو. رفتار دور اور درجنوں سیٹلائٹ چینلز کی موجودگی نے انسان کے ذہن کو مختلف خیالات اور باتوں سے بھر دیا ہے. ناظرین آج کے سیگمنٹ میں سال 2006 کے دوران ہونے والے قتل, اقدام قتل, اغوا, جنسی زیادتی اور اغوا برائے تاوان اور اجتماعی زیادتی کے واقعات کے اعداد و شمار سے آگاہ کریں گے. اسلام آباد میں CIA پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پنجاب اور کراچی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ایک گروہ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. منشیات کے اسمگلر ہر دور میں اپنے مضمون مقاصد کے لیے مجبور یا سادہ لو افراد کا استعمال کرتے رہے. میری بہن کینسر ہاسپٹل میں آخری اسٹیج پہ تو اس وجہ سے اس مجبوری میں میں نے کام کیا. کرائم سین پیر سے جمعے کی شام 6:30 پر. You can run a TV for 6 hours on the amount of electricity that is saved by recycling 1 aluminum can. Global warming is not just a fact, it's a choice. کیا القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے؟ القاعدہ کوئی ایشو نہیں, نتال ہے. کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے جو ناقابل عمل ہو. جہاں تک OIC کا تعلق ہے اس کو یہ کہنا چاہیے OIC, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رول نہیں.
कंट्रडिक्शन तो खुदा की ज़ात में भी। मैं वो माशरा, वो दुनिया पसंद करता हूँ जिसमें मेरे पैगंबर इस्लाम का एहतराम उनके किरदार की बुनियाद पर हो, क़वानीन की बुनियाद पर। हमने कभी हुकूमत के साथ, स्टेट के साथ अपने आप को वाबस्ता नहीं किया। जो इस्लाहात हमें करनी है उसमें हम कामयाब नहीं होते। अल-कायदा एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है विद वर्ल्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिलिटेंसी ट्राइबल बेल्ट के अंदर एक रियलिटी है, हमारी फौज के लोग मर रहे हैं वहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट इस्लाम का हमें सिखाया गया था वो कॉन्सेप्ट आज नहीं है। हल्का फिक्र हर हफ्ते की शाम 8:30 पर। अनके में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। ये शाम कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह इस बात को ख़त्म ना होने दीजिए। www.ankahi.tv पे जो कुछ कहना चाहें, सुनना चाहें, वहाँ आके आप कहते रहिए। आपने फरमाया कि ये जो सब कुछ करते हैं अगर बग़ैर अवेयरनेस के समझ के करें तो बेहतर है। समझ ही नहीं हो रही तो मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी है, हम पढ़े लिखे लोगों में बैठे, तो एक काम करते हैं। इन दो लोगों ने कहा कि भाई रैली तब करो जब मौक़े और ना हो, और अभी मौक़े और नहीं है अपनी बात सुनवाने के, तो इसलिए अभी मुनासिब है। सिर्फ ये दो लोग थे, बाकी सब जो हैं वो इनसे कुछ नाराज़ हो गए। तो ये करते हैं कि हमारे पास तकरीबन 14-15 मिनट बाकी हैं, तो क्यों ना हम 30-30 सेकंड जितने इन दो के अलावा लोग हैं उनसे सुन लें कि वो कहना चाहते क्या हैं और उनको समझ कितनी मुनासिब लगता है सब लोगों को ये। चलिए, तो आपसे शुरू करते हैं कि रैली के 2-3 जल्दी से नारे बता दें कि ये 3-4 काम आप चाहते हैं कि इस मुल्क में हो जाए तो सब सही हो जाएगा। देखिए, मैं जो चाहता हूँ, मेरा आपको अपीयरेंस भी बता रहा हूँ। नहीं, ये अपीयरेंस पे ना जाए आप। अपीयरेंस पे क्यों ना जाए, लोग जाते हैं और हम नहीं जाने। ये अच्छा चला, आप नहीं जाते, आप एक मतलब वो माइनॉरिटी में से हैं, मगर बात ये है कि आप जो मैंने पहले भी बात कही थी, अगर आप अल्लाह ताला की बात माने, ठीक है, जो अल्लाह ताला कमांड करते हैं, बेशक अगर वो कमांड कर देंगे रैली निकालें, मतलब जो भी एक्टिविज्म है जल्दी हम समझ गए। आप बेसिकली जो निफाज शरीयत है, जो शरई निज़ाम होते हैं, तो जल्दी सिर्फ 12 मिनट हैं, लोग माशाल्लाह। नहीं, मैं ये कहता कि ये जो बात कर रहे हैं, ये इधर जो पीछे स्टूडेंट और ये रैली में गए थे, ये सारे रैलीज में जाते हैं और वापस आके यहाँ ही बैठ जाते हैं, उसके बाद दोबारा रैली में कभी जाएंगे कभी नहीं। ठीक है, फर्क तो पड़ेगा सिस्टम में अगर एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। ठीक है, अब आप देख लें जितने आपके पॉलिटिक्स में लोग हैं वो सारे, अब आपको पता ही है। मुझे इजाज़त नहीं है किसी भी डिस्कशन में कोई साइड लेने की एज एन एंकर, लेकिन अभी जो उन्होंने बात की उस पर मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा। थैंक यू। तो अगर हम लोग जैसे लोग नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में और यही लोग बैठे रहेंगे तो यही सिस्टम दोबारा आएंगे, पार्लियामेंट से 5 साल में 6 बार गिरेंगी और यही होता रहेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि करना क्या है, सब अपने लिए आएंगे। हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग मुल्क के लिए जाएंगे, इनके लिए नहीं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि रैलीज में जाने से बेहतर ये है कि आप पहले अपने आप को कुछ बना लो। ठीक है, मतलब एवरीवन शुड, हर किसी को ये देखना चाहिए कि जो वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पढ़ रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो। ठीक है, उसके बाद तो आप कुछ करो, मतलब उसके बाद आप सोचो कि आपने कुछ करना है। ठीक है, पहले अपनी एजुकेशन वगैरह है इसको पहले पूरी तरह सही लें और उसके बाद कुछ करें। ठीक है, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि रैलीज में जाना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है जी, उसको, लेकिन आपको ये देख लेना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में लाना स्पेसिफिकली एक बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाएं और चल पड़ें, आपको डायरेक्शन डिटरमाइन करनी पड़ेगी। आज ये हो रहा है कि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स वॉल चॉकिंग कर रहे हैं, स्प्रे पेंट पकड़ के किसी के खिलाफ नारे लिख रहे हैं सड़कों पे। ठीक है, तब उनमें और उन स्टूडेंट्स में क्या फर्क रह गया जो एक यूजलेस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं और दरवाजों और दीवारों पे वॉल चॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगी सारी चीजें इसके साथ। आई थिंक जो बीच का रास्ता होता है, जो इस्लाम का रास्ता, एतदाल पसंदी, आई गेस उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि एक्सट्रीमिज्म पे जाए कि जैसे उन्होंने कहा कि पूरा इस्लाम हो जाए या फिर पूरा मतलब सेक्युलर आ जाए। आई थिंक दैट्स रॉन्ग, क्योंकि फिर ये होता है कि लोग बढ़ जाएंगे। आपको लोगों को करीब लेकर आना है, लोगों में मतलब भाईचारा लेकर आना है, लोग आपस में एक हेल्प करें। ऐसा ना हो कि मतलब
مطلب جو مشرف صاحب کر رہے ہیں وہ کرتے رہے, ہم کچھ اور کہتے رہے, مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے, سب کو ایک ساتھ کام کرنا چاہیے. مطلب آپ کہیں کہ ریلیجیس چوائسیز کچھ بھی ہوں آپ کی, لیکن آپ کا جو سوشل فیل ہے وہ شریفوں والا ہو. میرا تو وہی پوائنٹ, دا بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نے اس بات کے, جب وین وی ٹاک اباؤٹ, ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کوئی بھی چینج لانے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی. اس کے لیے ہمیں اپنی فیملیز, کچھ کیسز پہ اپنا کیریئر, کچھ کیسز پہ اپنی ڈگری, اپنی جابس, بڑے ٹف ڈیسیجن لینے پڑیں گے. کیا ہم میں سے سب اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جب ہم ریلی کی بات کرتے ہیں تو کیا آدھے لوگ ریلی پہ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ہمارے پاس میری جاب ہے, میری اسائنمنٹ ہے, میرے پیپر ہے. کیا لوگ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ جب وہ فرینچ ریولوشن کی ایگزامپل دیتے ہیں, کیا ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے وہ ریولوشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ جہاں ہم بڑے بڑے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں, کیا انہیں پتا ہے کہ جب انہوں نے چینج لانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی فیملیز کو, اپنی کتنی چیزوں کو کمپرومائز کیا تھا؟ تو ہم اس سب کے لیے تیار ہیں. وہ ٹف ڈیسیژنس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, اور بات سب کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کوئی 9 to 5 جاب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اپنے کمفرٹ زون سے کوئی باہر نہیں آتا. ان کی بات انہوں نے کی کہ کوئی تیار نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں یہ جو پچھلی لانگ مارچ ہوئی ہے, سب کچھ ہوئے, لوگوں نے چھوڑی ہیں. اب وقت ایسا آ گیا, لوگ چھوڑنا شروع ہو گئے. اگر صرف ہم ان مارچز, ان بھی ریلیز کو دیکھیں جو لمس کے اندر, کیمپس کے اندر ہی نکلی ہیں, اس میں بھی تھا کہ کچھ لوگ کلاسز انہوں نے سیکریفائس کی, کلاس میں لیٹ گئے نہیں, یا مطلب کہ کافی کچھ کیا. لوگوں میں شعور اتنا ہے کہ کس وقت کس طرح, ایٹ لیسٹ ایجوکیٹڈ کلاس میں اتنا شعور آ گیا ہوا ہے کہ لوگ ڈیسیجنز لے لیتے ہیں. جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں ریلی میں نہیں جانا, اس کے بھی اپنے ریزنز ہوتے ہیں, اور جو جاتا ہے وہ کسی وجہ سے جاتا ہے. ٹھیک, فائن. جی پہلی بات آپ نے جس پہ تالیاں بجائی تھیں کہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے. جی ایجوکیٹڈ لوگ پہلے سے ہی پالیٹکس میں ہیں, پہلے سے ہارورڈ سے ہو کے آئی تھی, اور یہ سارے پالیٹیشینس بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں. یہ پرابلم نہیں ہے کہ ایجوکیشن آنی چاہیے. دوسری بات, ریلی میں جب جاتے ہیں تو آپ خود ہی اویئر ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریلی کے, جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ریزن کے لیے جاتے ہیں, اور ہم یہ ایک ایکسکیوز ہے کہ ہم کہیں گے ہم پہلے یہ ایجوکیٹ اپنے آپ کو کریں, پہلے انتظار کریں, تعلیم حاصل کریں, پھر ہم ریلی میں جائیں گے. تب تک شاید ملک زندہ بھی نہ ہو کہ ہم تب ریلی میں جائیں. اور دوسری بات, میں تو جیسے قائد اعظم کو کوٹ کرتے وقت کہ you should leave your religious sense, whether you're Muslims or Hindus, not in the religious sense because that's your own personal thing, but as countrymen, that as individuals you are Muslims, but as a society as a whole you're Pakistani. So I am personally کہ میں ایک secularist ہوں, میں believe کرتا ہوں کہ religion اور state کو علیحدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فائن. Personally I'll go with the point of Islam. ٹھیک ہے, Islam gives us the best idea, that's a benevolent dictatorship. ٹھیک ہے, however that's very hard to come by. I feel کہ اس وقت جتنی ریلیز ہیں اگر وہ پیسفل ہوں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ آپ کے ہمسائے صرف آپ پہ ہنسیں گے کہ جی ہم تو ادھر سے شرلی چلا دیں, آپس میں لڑ کے چیزیں توڑ کے ختم ہو جائے گا ملک. Another one of those. اور جہاں تک بات ہے ڈیموکریسی کی, ڈیموکریسی ول نیور ایور سکسیڈ اگر صرف آپ اس کو پریشرائز کر کے دکھائیں گے, کیونکہ آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگوں بائی دا پیپل فار دا پیپل. اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس بائی سپریسڈ پیپل فار سپریسنگ پیپل. ٹھیک ہے, ویل سیڈ. آپ ول کم بیک ٹو لیٹر. بولے جی. جہاں تک میرا خیال ہے, وٹ آئی تھنک از دیٹ کہ دیز ریلیز ڈونٹ ریئلی میٹر, کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم, دے شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. لائک آپ ابھی بات کرتے کہ لائیو ٹاک شوز پہ ہیں, لائیو کالس, تاکہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ریئلی مطلب لوگ ان کے سامنے آنسریبل ہوں. ہم جب بھی کوئی کوٹیشن کبھی کہنی ہوتی ہے تو یا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی کوٹیشن ہے, علامہ اقبال مرحوم کا ایک آدھا شعر ہے, کسی شاعر کا شعر ہے, یا پھر انگریز کی کوٹیشن ہے. اگر ہم پاکستان یعنی سن 47-48 کے بعد کی تاریخ دیکھیں تو یہ میں اکثر لوگوں سے کوشش کرتا رہا ہوں پچھلے دنوں میں کہ کوئی کوٹیبل کوٹ, کوئی سینسیبل کوٹیشن مل سکے تو پاکستانی. تو ہم یہ لمز میں ہیں, چند بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوٹیشن ہے بھی پاکستانی کوٹیشن. ہر کام کو کرنے کے لیے ایک پرنسپل ہے, ایک پالیسی ہے. پرنسپل صحیح ہو, پالیسی زیادہ ضروری ہے. پرنسپل پہ روتے رہیں گے, جب تک پالیسی صحیح نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. فینٹاسٹک. میں ایک چیز یاد کرنا ایک کوٹیشن ہے, یہ پاکستانی بندے کی ہے, بٹ ایگریز کے ساتھ کوئی نہیں کرتا, لیکن میں اس سے ایک مطلب نکال لیتا ہوں اس کوٹیشن سے. ہمارے محترم پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے ایک جب ایمرجنسی لگائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ
جو ویسٹرن نیشنز ہیں وہ ہم سے اس لیول کی ڈیموکریسی اور اس لیول کی رائٹس نہ ایکسپیکٹ کریں جو ان کے ادھر ہیں. You know what, this is the only thing of that person I actually agree with, کہ واقعی ٹھیک ہے ہمیں ہونا چاہیے اس طرح کا. فیکٹ آف دا میٹر از انہیں 200-250 سال لگے وہاں تک پہنچنے میں, ہم پہنچ رہے ہیں وہاں تک, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ابھی اتنی اوپنلی نہیں ہو سکتی جس طرح ادھر ہوتی ہیں. یہ اس بندے کی کوٹیشن ہے جو میں یوز واقعی کرتا ہوں. ایک درخواست میری تمام اس ملک کے پڑھے لکھے لوگوں سے ہے, وہ یہ کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ, نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, لیکن جب کسی بڑے کا نام یا کسی ایسے شخص کا نام جو کسی رتبے منصب پہ ہو تو اس تہذیب کے ساتھ لیا جائے. یعنی اگر کوئی ایمبیسڈر ہوتا ہے تو اس کا ایک بات کرنے کا, اس کو خطاب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کوئی بادشاہ ہوتا ہے, کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے, تو صدر محترم کا جب نام لیں تو وہ آپ چاہے کتنا ہی اختلاف ہو آپ کو وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے, گورنر سے, صدر سے, وہ آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, اور جب نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے, لیکن ابھی وہ آپ کا ایمبلم ہے. تو جس طرح بزرگوں کا نام احترام سے لیا جاتا ہے, ان کے رتبے کا نام بھی, اس کو خطاب بھی احترام سے کیجیے. بس اتنی سی گزارش. جو بات ہم نے کرنی چاہی تھی وہ شاید کسی نے یہاں سمجھی نہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کہ ریلیز تب کریں جب سچویشن کی سمجھ ہو کہ کس چیز کے لیے ہائی ہوئی کر رہے ہیں ہم, اور پھر باتوں نکلیں اور خود کو بھی اپنے آپ کو ٹرین کریں. ان سب نے جو بات بتائی وہ تو یہ کہ ریلی کے فور ہیں کہ اگینسٹ ہے, تو وہ بات رہ گئی کہ ریلی میں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو کیونکہ یہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, اور پھر کل آپ کو دکھائیں گے کہ اصل میں ریلی کا مقصد کیا. ان دو حضرات نے یہ فرمایا کہ ریلی جو ہے وہ صرف اس لیے بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آواز سنانے کا طریقہ نہیں. کچھ اچھے اچھے لفظ ہم نے یہاں لکھ کے رکھ لیے, ایجیٹیشن, پریشرائز, ٹف ڈیسیشنز, اور ٹو بی بیسٹ ان یور فیلڈ. آپ وہ اچیو کریں تب آپ کہیں پہنچیں گے. تو ان پہ بھی بات کرنی باقی ہے. اور ایک لفظ لکھا ہوا میں نے کوٹس, یہ آج کل کی میری نئی کوشش ہے اچھی اچھی کوٹیشنز جمع کرنے کی, تو اس پہ ہی بات کریں گے. لیکن ایک بات جاتے جاتے میں کہنا چاہوں گا, یہاں ابھی جب بات کر رہے تھے بھائی ہمارے, انہوں نے یہ کہا کہ میرا حلیہ ایسا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ انہوں نے بجا فرمایا کہ ہماری سوچ انداز ایسا ہی ہے کہ ہم ہر کسی کو اس کے لباس یا اس کی بات کرنے کا طریقہ یا اس کی زبان یا لہجہ جو ہے اس سے ہم اس کو پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. ہم فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے یا اس نے کیا کہنا ہے, اور اس کا کہنا ہے یار سن تو وہی بات کرنی, ہٹا دو. اب یہ نہایت واہیات قسم کا رویہ ہے, کیونکہ آپ لباس سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ کسی کی کیا سوچ ہے. اور خاص کر کے اگر ہم مذہب کے اس میں بات کریں تو تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کا کپڑا, لباس, طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا ان کے کلچر سے انفلوئنس ہوتا ہے اور الگ ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ کیونکہ میں نے یہ ولایتی لباس پہنا ہوا ہے تو میں اچھا مسلمان یا اسلام کی باتیں سمجھنے والا یا نمازی پرہیزی نہیں ہوں, یا اس لیے کہ انہوں نے اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے یا ان کی شلوار اونچی ہے یا پگڑی یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا کندھے پر رومال ہے تو یہ جو مولوی قسم کے لوگ ہیں, فنڈ نہیں. ہر کوئی تعلیم یافتہ, سمجھدار, ذی شعور, باشعور لوگ ہیں ہم. اور ماشاءاللہ اس ملک میں حالانکہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں اور پاکستان سب مذاہب کے لیے بنا, لیکن پریڈومنٹلی ہم مسلمان ہیں. تو یہ اسیوم کر لینا کسی کے بارے میں کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے, یہ بہت غلط عادت ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ اپنی پریکٹسز میں, اپنے ذاتی دل کے معاملے میں, روح کے معاملے میں جو بھی ان کی چوائسیز ہیں ان کی ذاتی چوائسیز ہیں. اس بات پہ پہلے بھی مجھے آپ لوگوں نے بہت شکایت کی کہ میں نے یہ کیوں کہا, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, ذاتی آپ کے فیصلے, ذاتی آپ کی چوائسیز وہ ذاتی چوائسیز ہیں, تا وقت کہ آپ کے ذاتی چوائسیز, آپ کے فعل, آپ کی حرکات, آپ کی بات, آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, آپ کے کپڑے پہننے کا طریقہ جو آپ کی قوم اور سوسائٹی کا نارم ہے اس کے خلاف نہ ہو. وہ اگر ہوگا تو صاحب وہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے. اگر آپ امریکہ میں جا کے کسی اور طرح کپڑے پہنیں گے تو آپ کو ذرا ٹیڑھی نظر سے دیکھا جائے گا. آپ جہاں جائیں گے آپ کو اس کلچر کی رسپیکٹ کرنی ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. بہرحال یہ بات ہمیں کل
کنٹینیو کرنی ہوگی. ہمارے ساتھ کل شب پھر یہیں رہیے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ.